السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نی ہو بخیر علی جانا جو رستی بخیر رستی چتو رستی اہلاً و سہلاً مرحبا. بزرگوں دوستو، آج کا موضوع ہے موت برحق ہے کفن میں شک ہے. تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے حضور سا کوئی صاحب جمال نہیں، وہ بے مثل ہیں ان کی کوئی مثال نہیں. تو دنیا میں جب آئے ہیں ہم تو عارضی ٹھکانہ ہے. دنیا میں انسان کے 4 گھر ہیں. پہلا گھر جو ہے 9 مہینوں والا وہاں کے پیٹ میں، اور دوسرا جو گھر ہے وہ ہے دنیا، اور تیسرا گھر جو ہے وہ انسان کے جو ہے قبر ہے، اور چوتھا گھر جو جنت ہے یا جہنم ہے. تو یہ جو ہے موت برحق ہے کفن میں شک ہے. تو موت نے آنا ہی آنا ہے. تو ایک لڑکا اور لڑکیاں اکٹھے جو ہے نا گاڑی میں سفر کر رہے تھے بس میں. تو ایک لڑکے نے شرارت سے ایک دوسرے لڑکے کو پوچھا، لڑکی کو دیکھ کر، لڑکی بھی ساتھ ہی کھڑی تھی. تو اس نے اس کو کہا کہ یہ مکان کتنے پر ملے گا کرائے پر، یہ اس مکان کا کتنا کرایہ ہے، لڑکی کی طرف اشارہ کر کے. یعنی کہ فوش اشارہ اس نے اپنی طرف سے کیا، لیکن اس کو جواب جو ہے مدلل ملا. جب اس نے 2-3 دفعہ کا اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے لڑکے کو کہا کہ اس مکان کا کتنا کرایہ ہے، تو لڑکی کو پتہ چل گیا بھی یہ کیا کر. تو اس نے کہا اس مکان کا کرایہ پوچھتے ہو جس میں آپ 9 مہینے رہ کے آئے ہو، اس کرایہ کا تمہیں نہیں پتہ کہ جو آپ ماں کے پیٹ میں رہ کے ہو، جس مکان میں آپ 9 مہینے رہ کے اس مکان کا کرایہ پوچھتے ہو. تو یعنی کہ ہمارا جو پہلا گھر ہے وہ ماں کا گھر، ماں کا پیٹ تھا. تو اس میں جو ہے 40-50 سالہ زندگی ہے. ہم اپنے جو ہے بچے بھی ذبح کروا لیتے ہیں نا، مگر نہ ختم اس زندگی کے لیے ہم اپنے بچے تک ذبح کرا لیتے ہیں. لیکن جو کروڑوں سال کی زندگی ہے اس کے لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں گندم بوئیں گے تو وہاں پہ ہی گندم اگے گی، وہاں جو ہے مکئی یا جو باجرہ نہیں اگے گا. اگر ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کریں گے تو وہاں ہمیں قبر میں بھی آخرت میں اچھے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرا ملک پاکستان، وزیر اعظم فقیرستان اور شہر قبرستان، یعنی کہ شہر خاموش ہے. انسان کا جو آخری ٹھکانہ جو ہے وہ قبرستان ہی ہے. ہر کسی کو یہاں سے جانا ہے اور اپنے رب کو منانا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا جب سے بنی ہے یہ کسی کی نہیں بنی. دنیا میں قیام عارضی ہے. جیسے ہم نے پنڈی جانا ہو تو منہ پشاور کی طرف کر لیں تو جو جناب ہم تو اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. تو یہ بات یہی کہ دنیا جو ہے ہمیں چھوڑنی ہے ہر حال میں. دنیا میں ایک ہی بات سچ ہے کہ موت آنی ہے. تو موت سے پہلے جو موت کی تیاری کرتا ہے وہی اچھا آدمی ہے. میرے آج کے موضوع میں جو ہے 2 دوستوں کا ذکر کروں گا. ایک حاجی طاہر صاحب تھے، طاہر محمود گارمنٹس والے، جن کا میرا ساتھ 30 سال کا تھا. کام بھی کیا، کھانا بھی اکٹھے کھاتے رہے اور کاروبار بھی کیا. تو سب سے جو زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کہ کسی کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو، کھانا کھاؤ، اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کاروبار کرو. تو ان تینوں کاموں میں ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے تھے، ہر دل عزیز تھے، اور ہر کسی کے ساتھ ہنسمکھ تھے. مسجد میں بھی ماشاءاللہ نماز بھی، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا. ماشاءاللہ ایک بچہ ہے ان کو، وہ بھی حافظ ہے. ایک بیٹی بھی ان کی حافظ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، قبر کو منور فرمائے. بہت اچھے انسان تھے. ہر بقرہ عید پر جو ہے بڑے شوق سے اونٹ لاتے تھے اور اس کو ذبح کرتے تھے. تو یہ جو بچے ان کے جو حافظ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. چاند رات میں ان کے ساتھ گرائی پہ گیا تو رینالہ میں ایک دوست تھا ہمارا جس کی بینائی چلی گئی تھی. پہلے وہ دیکھتا تھا لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی، اندھا ہو گیا. تو میں نے کہا صاحب اس کو کچھ پیسے دے دیں. کہہ رہے یار پھر دے دیں. میں نے کہا نہیں ابھی دو آپ اس کو پھر مسجد میں گئے، اس کو کچھ پیسے دیے جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا صدقہ جاریہ رہے گا اور ان کے آخرت میں بھی کام آئے گا. تو کیا پتہ تھا چند دنوں کے بعد اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلا لینا تھا. تو زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. ایک اور دوست ہمارے اشرف صاحب کپڑے والے، انہوں نے ربیع الاول میں جو ہے عمرہ پر جانا تھا. لیکن قدرت کی شان ایسی، وہ محرم میں شروع ہوا تو اپنے بیٹے ڈاکٹر عمر کو کہا کہ بیٹا ٹکٹیں لے لیں، بس بلاوا آ گیا. کیسی اللہ کی شان ہے. اس بندے نے ربیع الاول میں عمرے کے لیے جانا تھا لیکن محرم ہی کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں نے جو ہے عمرے پر جانا ہے، ٹکٹوں پر بندوبست کرو محرم میں. تو پہلے یہ ان کے بیٹے کہتے تھے کہ یہ اکثر دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے جو ہے نا اللہ کے نبی کے شہر میں موت دینا اور اسی شہر میں مجھے دفن کرنا. تو اکثر یہ دعا کرتے تھے. تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ محرم میں وہ ماشاءاللہ گئے عمرے پر، تو وہاں پہ اللہ نے ان کو موت دے دی اور وہیں پہ احد کے پہاڑ میں ماشاءاللہ وہ دفن ہوئے. تو ماشاءاللہ کیسی
खूबसूरत मौत और कैसी खूबसूरत जगह उनको मिली है कि मदीना शरीफ में मौत आई और मदीना शरीफ में ही वो दफन हो गए। तो कैसे कैसे अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला आप अशरफ साहब को ज्वार रहमत में जगह दे और उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। बहुत ही अच्छे इंसान थे, मेरे साथ सफ़र भी किया, उन्होंने खाना भी खाया, एक दफ़ा पेशावर मेरे साथ गए थे। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तबीयत के थे, हर दिल अजीज़ थे, किसी से कोई गिला नहीं था, किसी को कोई शिकवा नहीं था उनके साथ। माशाल्लाह अच्छा कारोबार गया, पूरी ज़िंदगी जो नेक नीति से उन्होंने काम किया है। तो अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। आप अशरफ साहब की भाई ताहिर साहब जो हैं उनकी कब्र को अल्लाह ताला मुनव्वर फरमाए और हमें भी अपने आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।